یہ وہ واقعہ ہے جو صبر، امتحان، اللہ پر یقین اور اللہ کی بنائی ہوئی تدبیروں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جہاں ایک بچہ جسے اس کے اپنے بھائی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، آخر کار ایک دن پورے مصر کا وزیر بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ سمے رات کا سناٹا، جگہ کنعان کی دھرتی، واتاورن ہلکی چاندنی، پیڑوں کی سرسراہٹ۔ یوسف علیہ السلام اس سمے ایک ننھے معصوم سندر بچے تھے۔ ان کی آنکھیں صاف پانی جیسی، چہرہ چاند جیسا روشن۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہے، آؤ میرے بیٹے، بتاؤ کیا دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہے، میں نے دیکھا کہ 11 تارے، سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام یہ سن کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ ان کے دل میں کہا، یہ بچہ ایک دن بہت بڑا مقام پائے گا۔ لیکن انہوں نے ترنت انہیں سمجھایا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ وہ نہیں سمجھیں گے اور شاید تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی اپنے والد کی محبت کو دیکھ کر جلتے تھے۔ ہر کام میں یوسف یوسف، ابا بس اسی کی بات کرتے ہیں۔ اگر یوسف نہ رہے تو ابا کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، کیونکہ نہ اسے کہیں لے جا کر ختم کر دے۔ یہ جلن دھیرے دھیرے ایک خطرناک پلان میں بدل جاتی ہے۔ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، ابا، یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے بھیج دو، ہم اسے گھمائیں گے، خوش کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کا دل کانپ گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں تم اسے کسی غفلت میں چھوڑ نہ دو اور بھیڑیا اسے نہ کھا جائے۔ لیکن بھائیوں نے بار بار قسم کھائی۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام خوش تھے کہ بھائی ساتھ لے جا رہے ہیں، لیکن بھائیوں کی نظریں ایک دوسرے کو دھوکے بازی کا اشارہ دے رہی تھی۔ کئی میل چلنے کے بعد ایک پرانا گہرا اندھیرا کنواں آتا ہے۔ بھائی رک گئے۔ یہی ہے وہ جگہ۔ یوسف کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بھائی اچانک یوسف پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے کپڑے کھینچے گئے، انہیں مارا گیا، دھکا دیا گیا۔ یوسف روتے ہوئے بھائیوں سے کہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن جلن میں بھائی چارے کو مٹا دیا تھا۔ اچانک دھکا اور یوسف علیہ السلام گہرے اندھکار میں گرتے چلے گئے۔ پانی کی ہلکی سی آواز، کنویں کی سلن، چاروں طرف اندھیرا۔ یوسف علیہ السلام رونے لگے۔ کنویں میں اکیلے، نہ کوئی انسان، نہ روشنی اور نہ سہارا۔ یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اے میرے رب، میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، پھر یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ ایک نوری آواز آتی ہے، اے یوسف، غم مت کر، ایک دن تو اپنے بھائیوں کو اس حرکت کی خبر خود دے گا اور اس سمے تو بلند مقام پر ہوگا۔ یہ آواز فرشتے کی تھی۔ یوسف کا دل مضبوط ہو گیا۔ بھائیوں نے ایک دن بکرے کا خون کپڑے پر لگایا اور یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ بھائی رونے کا ناٹک کرتے ہوئے ابا سے کہے، بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، یہ دیکھیے اس کا قمیص۔ یعقوب علیہ السلام نے کپڑا دیکھا، کپڑے میں کوئی چیرا نہیں، صرف خون۔ یعقوب علیہ السلام درد سے کہے، نہیں، یہ جھوٹ ہے، تم نے اپنے بھائیوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اور پھر بولے، اب میں صبر کروں گا جس صبر سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد ایک کارواں وہاں سے گزرا۔ ایک آدمی نے پانی نکالنے کے لیے رسی ڈالی، رسی نیچے گئی اور یوسف علیہ السلام اس سے چپک گئے۔ آدمی چیخا، ارے یہاں تو بچہ ہے! انہیں اوپر نکالا گیا۔
سب ان کی سندرتا دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کاروا والے یوسف علیہ السلام کو مصر لے آئے، بازار میں بیچا گیا۔ مصر کا عزیز منتری پوتیفر انہیں خرید لیتا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، اسے عزت سے رکھنا، یہ بچہ بہت برکت والا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام جوان ہوئے۔ ان کا چہرہ خوبصورت تھا کہ مصر کی عورتیں ان پر سے نظریں نہ ہٹا پاتی تھی۔ ان کی سچائی، امانت اور خوبصورتی سب کو حیرت میں ڈال دیتی۔ زلیخا عزیز کی بیوی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر ان کے عشق میں پاگل ہو گئی۔ اس نے بار بار انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک دن اس نے سبھی دروازے بند کر دیے، پر یوسف علیہ السلام بھاگے۔ زلیخا نے ان کے قمیص پیچھے سے پکڑ لیا، قمیص پھٹ گیا، عزیز آ گیا، معاملہ کھل گیا۔ آخر کار لوگوں نے کہا، اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو قصور عورت کا ہے، اور واقعی پیچھے سے پھٹا تھا۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلایا، سب کے ہاتھ میں پھل کاٹنے والے چاقو تھے۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام اندر آئے، عورتیں دنگ رہ گئی۔ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کسی نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، کسی نے انگلی، اور بولی، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے غصے میں کہا، اگر یوسف نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل بھجوا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، جیل مجھے اس پاپ سے زیادہ پسند ہے، اور انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں بھی سبھی قیدی یوسف علیہ السلام کی عزت کرتے تھے۔ دو قیدیوں نے ان سے اپنے خواب بتائے۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں خواب کی تعبیر صحیح صحیح بتائی۔ ایک قیدی کو آزادی ملی، اسے بعد میں مصر کے بادشاہ نے نوکری دی۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، جب تو باہر جائے تو راجا سے میرے بارے میں کہنا، لیکن وہ بھول گیا۔ کچھ سال بعد بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، 7 موٹی گائے جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہے۔ کسی نے اس کا مطلب نہیں بتایا۔ تب اسی قیدی کو یاد آیا، جیل میں ایک بزرگ نیک انسان ہے جو خواب بتاتا ہے۔ اسے بلایا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، 7 سال کھیتی میں برکت ہوگی، پھر 7 سال بھینکر انکال آئے گا، تم ابھی سے اناج جمع کر لو۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس نیک انسان کو میرے پاس لاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، پہلے میری بے گناہی ثابت کی جائے۔ جانچ ہوئی۔ زلیخا نے سامنے سے کہا، سچ یہ ہے، قصور میرا تھا، یوسف تو پاک دامن ہے۔ یوسف علیہ السلام کی عزت سب کے سامنے اجاگر ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا، یوسف، ہم آپ کو پورے مصر کے خزانوں کا مالک بناتے ہیں، اور یوں کنویں میں پھینکا گیا بچہ آج مصر کا وزیر بن گیا۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ کئی سال گزر گئے، انکال شروع ہوا، کنعان میں بھی اناج ختم ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے، لیکن پہچان نہیں سکے کہ وزیر وہی یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن خود کو ظاہر نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اناج دیا اور کہا، اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ جب وہ بنیامین کو لے کر آئے، یوسف علیہ السلام نے اسے گلے لگایا۔ انہوں نے ایک پلان کیا، ایک پیالہ چپکے سے بنیامین کی بوری میں رکھ دیا اور کہا کہ یہ چوری ہے۔ بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا۔ بھائی رونے لگے، کیونکہ وہ پھر سے یعقوب علیہ السلام کو دکھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ آخر وہ لمحہ آیا، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے بولے، کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوا اس دن جب تم نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا؟ سبھی بھائی سن رہ گئے، آپ ہمارے بھائی یوسف ہے۔ وہ رونے لگے، ان کے پیروں پر گر پڑے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آج کوئی الزام نہیں، اللہ نے ہمیں پھر ملا دیا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام لگاتار رو رو کر اپنی آنکھیں کھو بیٹھ چکے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے
اپنا قمیص انہیں بھیجا۔ جیسے ہی قمیص ان کے چہرے پر ڈالا گیا، آنکھوں میں پھر روشنی آ گئی۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور بھائیوں کو مصر بلایا۔ سب لوگ مصر پہنچے۔ جب یعقوب علیہ السلام اور سبھی بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے، وہیں خواب پورا ہو گیا جو بچپن میں دیکھا تھا۔ 11 تارے، بھائی، سورج والد، چاند والدہ، سب یوسف کے سامنے جھک رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام رو اٹھے، اے رب، تو نے مجھے عزت دی، مجھے کنویں سے نکال کر تخت پر بیٹھایا، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ واقعہ صبر کا، ایمان کا اور اللہ پر یقین کا سب سے بڑا سبق ہے۔ جو کنویں میں گرایا جائے، اگر اللہ چاہے وہی تخت پر بیٹھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔